آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور تحریک انصاف کے قائدین ایک طویل وقفے کے بعد مشترکہ طور پہ متحرک نظر آئے۔ انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کل جماعتی کانفرنس کے انعقاد کے ساتھ حکومت مخالف تحریک چلانے کا اشارہ بھی واضح انداز میں دے دیا۔ سینئر سیاستدان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سیاسی جماعتوں کا اتحاد بن رہا ہے اور یہ اتحاد کھیل تماشے کے لیے نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی اتحاد کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آئین و قانون کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن کی جدوجہد کر رہے ہیں، عام آدمی کے حقوق کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس سے جناب حزب اختلاف کے دیگر کئی سینئر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا، لیکن پریس کانفرنس کے باوجود بھی کچھ سوال رہ گئے ہیں جن کے جواب کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ سینئر سیاستدان اور حزب اختلاف کی ایک مضبوط اور مؤثر آواز جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آج ایک بڑے وقفے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور کہتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، آپ بھی اس میں شامل تھے۔ کیا سمجھا جائے کہ کل جماعتی اس کا تو آپ لوگوں نے اعلان کر دیا کانفرنس کریں گے 31 جولائی اور غالباً 1 اگست کو، کیا اب تحریک انصاف جب احتجاج کے لیے میدان میں اترے گی تو کیا تنہا نہیں ہوگی؟ جی شکریہ عامر بھائی، اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ سب سے پہلے تمام جماعتوں کو بلایا جائے، تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کو مدعو کیا جائے، سب کی باتیں سنی جائیں اور اس بات پہ تو ملک بھر میں کنسنسس ہے کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے اور جس طرح کے یہ اقدامات حکومت کر رہی ہے اس سے عوام میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے، تو ان کو رخصت کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ اس میں تمام جماعتیں، تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی، وکلاء برادری، ووٹ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر بہت بڑے تحفظات ہیں، بلکہ ہم تو اب 27ویں ترمیم کی بھی بات سن رہے ہیں کہ جس سے شاید ملک کا پورا جو سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشنل اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح میڈیا کے اوپر پیکا قوانین کے تحت ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ آج ہم کاشف عباسی صاحب کے بھی گھر گئے اظہار یکجہتی کے لیے، بہت سے ہمارے دوست ہیں میڈیا میں جو جبری طور پر آف ایئر کر دیے گئے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو معاشی صورتحال ہے عام عوام کی وہ اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ آج تنخواہ دار طبقہ تمام بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے، اس کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، زراعت تباہ و برباد ہو چکی ہے، آپ کی 5 بڑی فصلیں اس وقت بحران کا شکار ہیں، ان کا کوئی ریٹ نہیں، کسان بالکل ایک ابتری کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکا ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی ڈکلائن میں چلی گئی ہے، لوگ ملک چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں اور دہشت گردی نے اس طریقے سے اپنا سر دوبارہ اٹھایا ہے کہ اس کے لیے بھی حکومت کوئی کنسنسس پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ سابقہ آپ کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں، لاکھوں لوگ وہاں پر امٹ کے باہر آ رہے ہیں، خیبر ہو، باجوڑ ہو، وزیرستان ہو، مومند ہو، تو لوگوں کے جو کنسرنز ہیں وہ کسی بھی صورت ایڈریس نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے ایک متفقہ لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ اور آئی تھنک کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں اس ملک کے اندر تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی جو اس حکومت کی ضد پر ہیں ان سب کا آپس میں اکٹھا ہونا اور ایک مشترکہ لائے عمل بنا کر آگے چلنا، یہ ایک وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ جو آپ کی گفتگو سے جو میں نے نکالا نکتہ کہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ اس حکومت کو رخصت کرنا ہے، اور رخصت کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا راہ احتجاج بھی ہے۔ کیا ارلی الیکشنز ایجنڈے پر ہیں؟ کیا کریں گے اس کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ آئینی جو اس وقت سپیس ختم کر دی گئی ہے، جو سوشل کانٹریکٹ ہے ایک فرد اور ریاست کے درمیان، جس طریقے سے وہ فریکچر ہو چکا ہے، جو سویلین سپیس ختم ہو چکی ہے، یہ ساری بڑے اہم ایشوز ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اس چیز سے جڑے ہیں کہ ایک نمائندہ حکومت ہو جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے جس کا وجود عمل میں آئے۔ اور حکومت نمائندہ حکومت تو نہیں ہے، 8 فروری کے الیکشن کی جو ریالٹی ہے اس ملک کا بچہ جانتا ہے، اور اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے اس کی تو کوئی پہچان ہی نہیں رہ گئی، کہ اگر دنیا بھر میں irrelevant ہو گئے، ایبڈیکیٹ کر چکے ہیں اپنی اس سے سپیس سے، تو اس صورتحال میں فری اینڈ فیئر الیکشنز، سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن، رول آف لا، ہر ادارے کا اپنی آئینی محدود کے اندر کام کرنا، جوڈیشری کی آزادی، میڈیا کی آزادی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ سمجھائیے کہ لوگوں کا بڑا جائز سوال ہے کہ پاکستان میں جب بھی حکومتیں آئی
وہ جو جب تک ہمارا کہتے ہیں نا کہ جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے اس کے درمیان جب تک فرکشن نہیں ہوتا ان اداروں کے درمیان ایگزیکٹو، جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ، اس کے علاوہ آتا نہیں. اس وقت جو ہے الائن ہے تینوں چیزیں. تو آپ لوگوں کو کیا امید ہے؟ مطلب احتجاج کی، ہماری احتجاج کے ذریعے پاکستان کی تاریخ نہیں ہے حکومت بدلنے کی، پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی حکمت عملی ہے، یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ جی یہ حکومت رخصت ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، کیا آپ کے خیال میں اتنا ہی آسان ہے؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان کی اگر پوری تاریخ کو سامنے رکھیں تو ایسے مواقع آئے کہ جن میں بھرپور موومنٹس ہوئیں. ایوب خان صاحب کا جو دور تھا اس کے اندر جب اضطراب بہت زیادہ بڑھ گیا تو پھر ایک بہت موومنٹ چلی اور پھر ایوب خان صاحب کو رخصت ہونا پڑا. پھر اسی طرح اور پھر ہمارے بہت تلخ تجربات بھی گزرے. پھر اسی طرح ہمارا ماضی پی این اے کی تحریک ہو، ایم آر ڈی کی موومنٹ ہو، ریسنٹ ہماری تاریخ میں پی ڈی ایم کا الائنس جب مصروف عمل ہوا، تو یہ تاریخ ہماری موجود ہے. تاریخ تو ہے، لیکن ایوب خان گئے تو یحییٰ خان آ گئے، جب پی این اے کی حکومت چلی تو حضرت ضیاءالحق صاحب آ گئے. تو عموماً جو ہمارے یہاں جو تحریک کا نتیجہ ہوتا ہے تو اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. اس سے جمہوریت آگے تو نہیں بڑھی کبھی، جو ابھی تک کی ہمارے سامنے وہ ہے تجربہ ہمیں یہ کہتا ہے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ المیہ یہ ہے کہ سیاستدان اس تحریک کو یا عوام کے سینٹیمنٹ کو کسی لاجیکل کنکلوژن پر پہنچانے کی بجائے وہ فوراً کمپرومائز کر جاتے ہیں اور اقتدار کی خاطر اپنے تمام اصول اور نظریات کو پیچھے رکھ کے، اب آپ زیادہ دور نہ جائیں لیکن دیکھیے کہ جو پی ڈی ایم جب بنی تھی، میں پی ڈی ایم جب بن رہی تھی تو وہ سارے عمل میں شریک تھا، بہت قریب سے چیزوں کو دیکھا. جو پہلے دن کا جو اعلامیہ تھا وہ اعلامیہ ایک ایسا اعلامیہ تھا کہ جس سے کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ملک میں جمہوریت کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، انسانی حقوق اور یہ وہ تمام چیزیں. لیکن جیسے ہی اقتدار نظر آیا تو وہ تمام جو سنہری باتیں تھیں وہ بھول بھال کے ووٹ کو عزت دو بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور اقتدار حاصل کر لیا. تو یہ سیاسی جماعتوں کے اپنے کردار کے اوپر بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ صورتحال کو کس طریقے سے سنبھالتے ہیں اور اپنے ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. پاکستان کا جو مستقبل ہے